اور جیسے یہ دونوں جروسلم پہنچے تو اونٹ پر حضرت عمر نے بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹوری ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی ہے، لیکن یہ بالکل ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے جو اسلامک ہسٹری کے کسی بھی بڑے بک میں نہیں ملتی۔ اس ایگریمنٹ میں حضرت عمر اور کرسچنز کے درمیان صرف ایک ہی چیز پر کلیش آیا، یہودی، کیونکہ کرسچنز یہودیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ پچھلے 600 سال سے رومنز نے یہودیوں کے جروسلم آنے پر پابندی لگا دی تھی، حالانکہ یہ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی۔ کرسچنز نے جروسلم سرنڈر کرنے سے پہلے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مسلمان بھی بالکل پہلے کی طرح یہودیوں کے اس سٹی میں آنے پر پابندی لگا دے، لیکن حضرت عمر کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس ایگریمنٹ میں لکھا کہ یہودی جب بھی جروسلم آنا چاہے آ سکتے، لیکن حضرت عمر کو پتا کہ اگر 600 سال بعد یہودی دوبارہ آ کر جروسلم میں آباد ہوئے تو یہاں کے کرسچنز اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ یہ سٹی سب ریلیجنز کے لیے ایک ہولی سٹی تھی۔ تو حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آرڈر اتنا بریلینٹ، کیونکہ اگر آج دیکھا جائے جب سے یہودی فلسطین آ کر زبردستی آباد ہوئے تب سے لے کر آج تک فلسطین میں ایک ان اینڈنگ وار چل رہی ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ ایگریمنٹ لکھنے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے اس ایگریمنٹ پر مہر لگائی اور خالد بن ولید اور باقی سارے جنرلز اس پر گواہی لکھی۔ ناؤ اس معاہدے سے سب سے زیادہ خوشی یہودیوں کو ہوئی، کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں نے 600 سال گزرنے کے بعد پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنی ہولیسٹ سٹی جروسلم کو دوبارہ دیکھا۔ یہ وہی یہودی تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کو طاقت ملی تو مسلمانوں نے کرسچنز کے سامنے کھڑے ہو کر یہودیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ سفرونیس کا یہ میسنجر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگریمنٹ لے کر واپس جروسلم پہنچا تو وہاں سارے کرسچنز اسے پڑھ کر سیلیبریٹ کرنے لگے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پچھلے ہر بادشاہ کی طرح حضرت عمر بھی اس سٹی کو فتح کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا اور تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی خون خرابے کے بالکل امن کے ساتھ جروسلم فتح کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جروسلم کے ہر کرسچن کی زبان پر تھا اور یہاں کے سارے لوگ اس عظیم بادشاہ کو پہلی بار دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کر پہلی بار جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروسلم کے باہر مسلمانوں کی فوج کے قریب پہنچے تو وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں نے ان کا ویلکم کیا۔ ان مسلمان جنرلز نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ اور پرانے کپڑے دیکھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پرانے کپڑے چینج کر کے کچھ نئے اور مہنگے کپڑے پہنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا بھی لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے کہا کہ نہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہم دنیا کے سب سے کمزور اور بیکورڈ لوگوں میں سے تھے، اور آج جو ہمیں یہ عزت ملی ہے وہ ہمارے کپڑوں یا سواری کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری اور ایک بہت بڑی کنفیوژن بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ صرف ایک ہی اونٹ پر جروسلم کی طرف گئے۔ راستے میں یہ دونوں باری باری اس اونٹ کی سواری کرتے تھے اور جیسے یہ دونوں جروسلم پہنچے تو اونٹ پر حضرت عمر نے بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹوری ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی ہے، لیکن یہ بالکل ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے جو اسلامک ہسٹری کے کسی بھی بڑے بک میں نہیں ملتی، اور یہ سٹوری لاجیکل بھی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی فوج جس نے چاروں طرف سے جروسلم کو گھیر رکھا تھا، ان کے اور جروسلم کی گیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے اونٹ کو بار بار چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فوج میں اس وقت ہزاروں اونٹ موجود تھے، ان میں سے بھی کسی اونٹ کو یوز کیا جا سکتا تھا۔ اور اگین یہ سٹوری کسی بھی اسلامک اوتھینٹک بک میں نہیں لکھی ہوئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ سٹوری بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، اور اسلامک ہسٹری کی لیٹسٹ بک تاریخ امت مسلمہ میں بھی اس سٹوری کو ایک ان اوتھینٹک سٹوری کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود جا کر ریسرچ کریں اور چیٹ جی پی ٹی سے مت پوچھیں، وہ آپ کو غلط بتائے، خود ریسرچ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جروسلم کے اندر انٹر ہوئے اور وہاں کے سارے لوگ ان کی سمپلسٹی دیکھ کر بہت امپریس ہوئے۔ جروسلم میں کرسچنز کے لیڈر سفرونیس حضرت عمر کو سیدھا اس چرچ کی طرف لے گئے جو آج تک کرسچنز کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے۔ حضرت عمر جب چرچ میں ہی تھے تو نماز کا وقت ہوا۔ سفرونیس نے وہیں پر حضرت عمر کو چرچ کے اندر ہی نماز پڑھنے کی ریکویسٹ کی، لیکن حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی اور کہا کہ اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو مسلمان ضرور اس چرچ کو ایک دن مسجد میں کنورٹ کریں گے، اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کرسچنز کی اس ہولی جگہ کو بدل دیں۔ اور حضرت عمر کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ آج اس چرچ کے قریب ہی عمر بن خطاب کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی۔ حضرت عمر یہاں سے سیدھا بیت المقدس کی طرف گئے اور دیکھا کہ رومنز نے یہودیوں کی نفرت کی وجہ سے بیت المقدس کو گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے۔
تو حضرت عمر باقی صحابہ کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی صفائی کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی پوری صفائی کے بعد یہاں پر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی کہ ہمیں یہاں پر مسجد کون سی جگہ پر بنانی چاہیے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، کہ ہمیں مسجد بیت المقدس کے اس پتھر کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ ہم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اس بات پر حضرت عمر کو بہت سخت غصہ آیا اور انہوں نے کعب سے کہا کہ تم سے ابھی تک یہودیوں کی عادتیں نہیں نکلی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کو بیت المقدس کے اس پتھر کے آگے بنائی جائے، جس کا منہ کعبہ کی طرف ہو اور پیٹھ یہودیوں کے اس پتھر کی طرف ہو، کیونکہ اب دنیا کا قبلہ بدل چکا ہے۔ اور یہی سے پہلی بار مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی، اور آج تک جب بھی مسلمان مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کا یہ پتھر اور اس کے اوپر یہ بلڈنگ ان کے پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد حضرت عمر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی شام میں آباد ہو چکے تھے، اور حضرت بلال نے یہ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی اذان نہیں دیں گے۔ لیکن اب یہ اتنا عظیم دن تھا اور خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر بھی تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے پہلی بار بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سن کر وہاں موجود سارے صحابہ رونے لگے، کیونکہ یہی بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی دن تک ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں کو ہرائیں گے، یہاں تک کہ جروسلم کو بھی فتح کریں گے۔ اور آج مسلمان ان دونوں امپائرز کو ہرا کر دنیا کے سپر پاور بن چکے تھے، اور وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اذان دے رہے تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک پچھلے 1400 سال سے ہر دن بیت المقدس میں اسی طرح اذان دی جاتی ہے، اور اس طرح اس عظیم سٹی، پیغمبروں کی سٹی جروسلم کو بغیر کوئی خون بہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا۔ لیکن جروسلم کی فتح کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بہت شاکنگ بات کہی تھی کہ ایک دن جنگ تبوک کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پاس بیٹھے ایک صحابی سے کہا کہ مجھ سے قیامت کی کچھ نشانیاں سنو۔ میری موت، جروسلم کی فتح، اور اس فتح کے بعد ایک ایسی بیماری جو تم مسلمانوں کو گریٹ نمبرز میں مارے گی۔ اور جروسلم فتح کرنے کے بعد ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ اس بیماری نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جنرلز ابو عبیدہ، یزید اور معاذ بن جبل شہید ہوئے، اور انہی کے ساتھ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید بھی اپنے جسم پر زخموں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان سب بڑے بڑے جنرلز کی وفات کے بعد اب کچھ نئے لوگوں کو چانس ملا کہ وہ سامنے آ کر لیڈرز بن سکے، جن میں سے ایک کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان۔ سبسکرائب۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت ہی کمپریہنسو ویڈیو تھی، تقریباً کوئی 32 منٹ کی یہ ویڈیو تھی، بہت ہی کمپریہنسو تھی، شروع سے وہ لے کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے وہ حضرت عمر، اور پھر اس کے بعد آج تک کے یہودیوں کے بارے میں اس نے بتایا۔ بہت اچھی ویڈیو تھی، اور اس میں کئی چیزیں سیکھنے کو ملی، کئی چیزیں جو مجھے آلریڈی پتہ تھی، بٹ کئی چیزیں ایسی جو ایڈیشنلی سیکھنے کو ملی، جیسے فار ایگزامپل وہ حضرت عمر اور اس کے ساتھ غلام والا واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، بلکہ ہماری بچپن کی کتابوں میں ہی ہوتا تھا کہ حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو وہ ایک اونٹ پہ تھے، اور ایک اونٹ ہی تھا، اور ان کے ساتھ ایک غلام تھا، وہ دونوں رستے میں چینج کرتے رہتے تھے، اور جب بیت المقدس آنے لگا تو غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، اور جب وہ انٹر ہوئے تو سارے یہ سوچنے لگے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ خلیفہ ہے، اور وہ جو چل کے آ رہا ہے وہ غلام ہے، اور وہ حیران ہوئے جب ان کو اصل پتہ چلا ہے کہ غلام تو وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ جاننے کو ملا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوئے۔ سو بہت اچھی ویڈیو تھی، بہت اچھی ویڈیو تھی، بہت اچھی ویڈیوز یہ بناتے ہیں، اور ان کی باتیں بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں۔ جہاں انہوں نے حضرت عمر کی تعریفیں کی ہیں، جہاں ان کی اچھی باتیں بتائی ہیں، وہاں انہوں نے ایک تاریخی جھوٹ کو بھی بے نقاب کیا ہے کہ جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اور بہت پیاری ویڈیو تھی، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو آج کے جو یہودی ہیں ان کی پوری تاریخ سمجھنے کو ملے گی، وہ کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وہ واحد قوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک سروائیو کی ہے اپنے اتنے گناہوں اور اتنی کوتاہیوں کے بعد بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم گناہ کرتی تھی اس کو تباہ کر دیتے سوائے امت مسلمہ کے۔ تو لیکن
لیکن انہوں نے پاس میں اتنے گناہ کیے، اتنی کوتاہیاں کی ہیں، چاہے وہ شروع جہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی غلطیاں، پھر اس کے بعد بھی کافی، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جو نبی آتے تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پہ لٹکایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، لیکن عیسائیوں کے مطابق وہ وہیں پہ فوت ہو گئے۔ تو مطلب یہ ان کی غلطیاں اچھی خاصی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا تاکہ ہم قیامت کے لیے ایسی چیزیں اکٹھی کر سکیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ ہم آخری دور میں یہود کو، بنی اسرائیل کو اپنی زمینوں پہ واپس لوٹائیں گے، اور ویسے ہی آج کل ہو رہا ہے، وہ فلسطین کے اوپر لوٹ رہے ہیں اور کافی تباہیاں مچا رہے ہیں، اور آگے انہی کا دور شروع ہونا ہے، دجال نے آنا ہے۔ یہ سب تب تک چلتا رہے گا جب تک عیسیٰ مسیح علیہ السلام واپس نہیں آتے اور وہ ان کا قلع کما نہیں کرتے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ پھر تمام مراحل آہستہ آہستہ آپ کو قیامت کی طرف لے کے جائیں گے، اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا خروج اور سب کچھ۔ تو یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے، خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔